الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور میرے ایمانی بھائیوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ بزرگان محترم، شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور رمضان کا مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ چند دنوں کے بعد رمضان کا بابرکت مہینہ آ جائے گا، جس کے لیے انسان 11 مہینے انتظار کرتا ہے کہ کب رمضان آئے گا، کب ہم سحری اور افطاری کے مناظر کو دیکھ پائیں گے، کب ہم راتوں کو جاگ کر تراویح میں کھڑے ہو پائیں گے، کب ہم راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھ پائیں گے، کب مسجدوں کو آباد ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ یہ انسان 11 مہینوں سے اس مہینے کی تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے۔ وہ بابرکت مہینہ چند دنوں کے بعد ہمارے سامنے ہوگا، ہم اس مہینے کے اندر ہوں گے انشاءاللہ۔ رمضان کا مل جانا یقینی کامیابی نہیں ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ مل گیا، یقینی کامیابی اس شخص کے لیے نہیں ہے جو اس کی قدر نہیں کرے گا۔ ہاں، جو اس مہینے کی قدر پہچانتا ہو، اس مہینے کی قدر کرے گا، اس کے لیے یقینی ہے کہ یہ رمضان اس کو نجات دلائے گا۔ کیونکہ ایسے تو بہت سارے رمضان آ کر چلے گئے ہماری زندگیوں میں۔ کئی احباب کی زندگیوں میں 40 سال سے رمضان آ رہا ہے، کئی احباب کی زندگیوں میں 35 سال سے رمضان آ رہا ہے، کئی احباب کی زندگیوں میں 15 سال سے، 10 سال سے، 5 سال سے رمضان آ رہا ہے، لیکن رمضان گزر رہا ہے، ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، لیکن تبدیلی نہیں آ رہی۔ تبدیلی کب آئے گی؟ جب رمضان کا صحیح استقبال کیا جائے۔ بڑا بینر مار دیے، بڑا بورڈ لگا دیے استقبال رمضان، اور بڑے بڑے مولانا علماء کرام کو بلا کر کے بیانات رکھ دیے، بیان کر کے مولانا علماء چلے گئے، لیکن ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہیں آیا، تو وہاں پر فرشتے بھی آ کر بیان کریں گے، تب بھی ہمارے اندر تبدیلی آنے والی نہیں۔ اب دوسرے نمبر کی بات، عمل کرنے کا جذبہ کب آئے گا؟ عمل کرنے کا جذبہ آئے گا توبہ سے، گناہوں سے معافی مانگنے سے، گناہوں پر استغفار کرنے سے، گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے سے، اپنے گناہوں پر افسوس کرنے سے کہ ہائے میں نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو گناہوں میں گزار دیا، میں نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو
غفلت میں گزار دیا، اس پر انسان افسوس کرے گا، اس کے بعد اللہ سے توبہ کرے گا کہ یا اللہ اب تک جتنی غلطی ہو گئی، آئندہ غلطی نہیں کروں گا، آئندہ غفلت سے زندگی نہیں گزاروں گا، تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے رمضان کا مہینہ برکت اور خیر لے کر آئے۔ ورنہ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہٹے کٹے مسنڈے ہو کر بھی جو ہے رمضان کے مہینوں میں ہوٹل میں کھاتے پھرتے، منہ میں گٹکا ہوتا ان کے، ہاتھ میں بیڑی سگریٹ لے کر پھرتے، ایسے بدبخت قسم کے بھی ہیں۔ کیوں؟ رمضان آنے سے کوئی پرواہ نہیں، بس ان کی جہنم بھرنی چاہیے، ان کا پیٹ بھرنا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے رمضان نہیں ہے، رمضان آیا ہے رمضان کی قدر کرنے والوں کے لیے، رمضان کا مہینہ آیا ہے رمضان کی حقیقت کو پہچاننے والوں کے لیے، رمضان کا مہینہ آیا ہے رمضان کو جو پالنے کی دعا کر رہا ہے 2 مہینے سے، رجب کے مہینے سے شعبان کے مہینے میں دعا کر رہا ہے، اس کے لیے رمضان خیر برکت لے کر آتا ہے۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دعا کو پڑھتے، صحابہ کو بھی دعا پڑھواتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کے لمحات یقینی نہیں ہیں، کب زندگی کا چراغ بجھ جائے، کب ہم مٹی کے نیچے پہنچ جائے، کوئی پتہ نہیں۔ تو رمضان کے آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ رمضان کے مہینہ اللہ عطا کر رہا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں کی جماعت جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا ہے، وہ جماعت سے اللہ مخاطب فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر روزوں کی فرضیت لازم ہو گئی ہے۔ کس طرح؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تو تم ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، ابھی سے ٹینشن میں مت آ جاؤ کہ رمضان کا مہینہ اس سال بھی گرمی کے اندر آ رہا ہے تو میں کس طرح روزہ رکھ پاؤں گا، میں کس طرح روزے افطاری تک جو بھوکا رہ پاؤں گا، اس کی ٹینشن ابھی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ تم رکھ رہے ہو تو یہ کوئی نیا عجوبہ نہیں کر رہے ہو، نیا کوئی کام نہیں انجام نہیں دے رہے ہو، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں وہ اس کارنامے کو انجام دے چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم روزہ رکھ رہے تو کوئی بڑا تیر نہیں مان رہے، کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے رہے، بلکہ پہلے کما کتب علی الذین، جو پہلی امتیں گزر چکی ہے ان کی شریعت کے اندر بھی روزہ فرض رہا ہے۔ اب روزہ رکھ لیے، روزہ کیوں رکھوا رہے اللہ؟ آگے فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا استحضار پیدا ہو جائے۔ جہاں اللہ کا خوف، اللہ کا استحضار، اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، یہ سوچ اگر پیدا ہو گئی تو گناہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، گناہ نہیں کرے گا انسان۔ جب یہ سوچ ذہن کے اندر آ گئی کہ میں موبائل کے اندر اپنا چہرہ کالا کر رہا ہوں، اپنی آنکھیں خراب کر رہا ہوں، بد نظری کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر ایسا گناہ کرتے ہوئے میرے ماں باپ مجھے دیکھ لے، میری بہن مجھے دیکھ لے، میرا چھوٹا بھائی مجھے دیکھ لے، تو کیا تب بھی میں اس موبائل کے اندر یہی ویڈیو دیکھوں گا؟ کیا تب بھی میں موبائل کے اندر یہی فوٹو دیکھوں گا؟ ہرگز نہیں، فوراً ہٹا دیں گے اس کو۔ تو اللہ تو 2400 گھنٹے اپنے بندے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس کا انتظار نہیں ہو رہا۔ جب گناہوں سے توبہ نہیں ہوگی، گناہوں سے نفرت ہمارے دل کے اندر نہیں آئے گی،
تب تک ہمارے اندر رمضان کی اہمیت نہیں جاتی۔ اللہ طلب والوں کو نوازتا ہے، اللہ ان لوگوں کو نوازتا ہے جو پاک صاف ہوتے ہیں۔ ہمارے دل گناہوں سے کالے پڑے ہیں، ہمارا ذہن گناہوں کی وجہ سے نحوست کا بن چکا ہے، ہر وقت جو ہے گندے خیالات آتے ہیں، گندی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ ایسے جگہ پر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کو پاک صاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، چھوٹا بچہ ہے، صبح جو ہے باہر کی صبح سے لے کر شام تک باہر کھیل رہا ہے، مٹی کے اندر کھیل رہا ہے، کیچڑ میں کھیل رہا ہے، گندا ہو گیا۔ شام کو جب ماں کے پاس آیا، دیکھا ماں نے، اور بھوک کی وجہ سے ماں سے کہتا ہے کہ امی جان مجھے کھانا دیجیے، تو وہ ماں کیا اس کو ڈائریکٹ کھانا دے گی یا اس کو صاف صفائی کر کے، اس کو نہلا دھلا کے، اس کو اچھے کپڑے پہنا کے پھر کھانا دے گی؟ بولیے، اس کی صفائی کرے گی، پہلے اس کے بدن کو دھوئے گی، اچھے کپڑے پہنائے گی، ہاتھ دھوئے گی اس کے بعد کہے گی بیٹے لے کھانا، یا اپنے ہاتھ سے کھلائے گی۔ تو اسی لیے ہم 11 مہینوں تک گندے پڑے ہیں، ہمارے جسم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں سے لت پت ہے، سوائے باڑی والوں کو۔ اتنے گناہ بھرے ہوئے ہیں، اور انہی گناہوں کے ساتھ ہم رمضان میں انٹر ہو رہے ہیں، رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ کچھ لوگ تو دعا بھی نہیں مانگتے، تو کہاں سے توفیق ملے گی؟ کہاں سے رمضان کی قدر ہوگی؟ 2-4 روزے رکھیں گے، کہیں گے مول صاحب روزہ رکھنا ہمارا کام نہیں ہے، روزہ تو مول صاحب رکھ سکتے، روزہ تو یہ بزرگان رکھ سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بات وہی کرے گا جو گناہوں کے اندر لت پت رہے گا۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ نام ہے کھانے پینے اور اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرنے سے رکے رہنا، اس کا نام روزہ ہے۔ سحری سے لے کر کے افطار تک جو بیچ کا ٹائم ہوتا ہے، ان ٹائم کے اندر، اس ٹائم کے اندر، اس ان وقتوں کے اندر کھانے سے، پینے سے، جمع سے رکے رہا انسان، اس کا نام روزہ ہے۔ یہ 3 چیزیں تو ہے جس سے اگر انسان کھائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا، پانی پی لے گا روزہ ٹوٹ جائے گا، بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے گا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو ظاہری اعتبار سے، لیکن کئی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے نہ ہی کھانا کھایا ہوتا ہے روزے کی حالت میں، نہ ہی پانی پیا ہوتا ہے روزے کی حالت میں، نہ ہی اپنی بیوی سے جمع کیا ہوتا ہے روزے کی حالت میں، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیسے؟ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور اپنی آنکھوں سے غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں اپنی آنکھوں سے جو ہے موبائلوں کے اندر اپنی آنکھیں گندی کر رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے زبان سے غیبتیں کر رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے زبان سے گالی بک رہے ہیں، حلف شراب بک رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے میوزک سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ تو روزہ تو آپ نے رکھا ہے، پیٹ کو بھوکا رکھا ہے، اور جس پیٹ کے اندر کھانا نہیں اتار رہے، جو حلال کھانا تھا اس کو حرام کر دیا غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک، لیکن جو حلال چیزیں تھی وہ حرام ہو گئی، لیکن جو حرام چیزیں پہلے سے ہے، بد نظری کرنا ہے اور گانے سننا ہے یا زبان سے گالی دینا، یہ پہلے سے حرام ہے، وہ روزے کی حالت میں کیا کر رہے؟ وہی کام کر رہے۔ تو فرماتے کہ اگر کانوں سے اگر کوئی میوزک سن لیا اس کے کان کا روزہ فاسد ہو جائے گا، آنکھوں سے بد نظری کر لی اس کے آنکھ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، منہ سے اناپ شناپ یا غیبتیں شروع کر دی منہ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اللہ کی نظر میں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا روزے دار سوائے بھوکا رہنے کے کوئی چیز حاصل نہیں کرتا، بھوکا رہے گا وہ شریعت کی نظر میں اس کا روزہ ہٹ جائے گا، جو اس کے ذمے روزے فرض ہیں وہ ہٹ جائیں گے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا۔
جیسے ہی عید کا چاند دکھا ویسے ہی اس کے چہرے پر بھی چاند دکھنا شروع ہو گیا. گاڑی رکھ لیتے نا کچھ لوگ کہ بھی رمضان آ رہا ہے تو اچھے سے گاڑی رکھ لیں گے. ابھی شیونگ نہیں کرانا ہے. جیسے ہی عید کا چاند دکھا تو یہاں اس کے چہرے پر شیونگ کرا کے وہ چاند بنا لیتا. حالانکہ گاڑی رکھیں گے تب چاند دکھے گا. پورا جو ہے صاف کرا لیتے. اور تو ایسے گناہوں سے خود بھی بچے. صرف رمضانی مسلمان نہ بنے, ربانی مسلمان بنے. رمضانی مسلمان نہیں, ربانی مسلمان بنے. ربانی سے مراد ایک مہینے جو عمل کیے ہیں آپ, ایک مہینے میں جس طریقے سے پابندی کریں گے آپ, اسی طریقے کی پابندی رمضان کے بعد بھی 11 مہینوں تک ہونی چاہیے. اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. ماشاءاللہ سے آپ میں سے اگر کوئی حج کر کے آیا, حج کرنے کے بعد جب وہ واڑی کو واپس آئے گا تو سارے واڑی والوں کی نظر حاجی صاحب کے اوپر رہے گی کہ حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں. حج کو جانے سے پہلے یہ انٹرسٹ کی بی سی چلاتے تھے یا کہیں پر بی سی ڈالتے تھے جہاں پر انٹرسٹ کی بی سی ہوتی. یہ بیاج کھاتے تھے اور کھلاتے تھے, لون پر پیسے لیتے تھے اور بیچ میں گواہ بنتے تھے, بڑی ذمہ داری لیتے تھے, پیسے ہڑپ لیتے تھے, زمین جو کسی کی ہڑپ نہیں. یہ سارے کام پہلے یہ حج کو جانے سے پہلے کرتے تھے. لیکن حج کر کے آئے, اب ان کے اندر چینجنگ آئی یا نہیں آئی؟ سب کی نظر حاجی صاحب کے اوپر رہتی نہیں رہتی. پورے واڑی والے انہیں کو دیکھیں گے کہ اس سال جو ہے 2 صاحب جو حج کر کر آئے ہیں, حج سے پہلے جو وہ غلطیاں کرتے تھے حج کر کے آنے کے بعد بھی ان غلطیوں پر ثابت قدم ہے یا غلطیاں چھوڑ دی. سب کی نظر ان پر رہے گی. حاجی صاحب کو بھی فکر یہ ہوگی کہ میں حج کر کے آیا ہوں, گناہوں سے پاک صاف ہو کر آیا ہوں. ماں کے پیٹ سے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے معصوم ہوتا, ایسے میں بھی ابھی معصوم بن کر آیا ہوں, تو میں کیسے وہ پہلے والے گناہ کروں. تو حاجی صاحب بھی گناہوں کو چھوڑنا شروع کرتے ہیں, اور چھوڑنا بھی چاہیے, اچھی بات ہے. تو حج کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 5 دن کا. کتنے دن کا؟ 5 دن کا. وہ 35-40 دن پہلے لے کر جاتے ہیں, وہ عمرہ کرانا, ساری زیارتیں وہ سب کرا لیتے ہیں ٹورس والے. لیکن حج اصل جو کتنے دنوں کا ہے؟ 5 دن کا. تو 5 دن کا حج کر کے آنے کے بعد حاجی صاحب کو فکر ہے کہ میں چینج ہو جاؤں, پورے واڑی والوں کو فکر ہے کہ حاجی صاحب جو ہے چینج ہو جائے. لیکن حج کس کے اوپر فرض ہے؟ جو مالدار ہو. 100 میں سے 20 لوگ حج کو جاتے ہیں, اور یہاں رمضان کے اندر, رمضان کے مہینے میں 100 کے 100 لوگوں پر روزے فرض ہو جاتے ہیں. 100 کے 100 لوگ روزے رکھتے ہیں. اور روزے کتنے؟ 1 مہینہ روزے کا رہتا ہے. 1 مہینہ ٹریننگ دی جاتی ہے روزہ رکھوا کر کے, نمازوں کی پابندی کروا کر کے, رات کے وقت 20 رکعت تراویح پڑھا کر کے. لیکن عید کا چاند دکھتے ہی کوئی چینجنگ نہیں, کوئی فکر نہیں. یہاں 5 دن کے حاجی صاحب کو ہم تبدیلی والا دیکھنا چاہتے ہیں, چینجنگ والا دیکھنا چاہتے ہیں. یا 30 دن کے روزے دار کو جب روزہ مکمل کر لیا اس کے بعد ہم اس کے اندر تبدیلی نہیں دیکھنا چاہتے. اپنے اندر ہم نے روزہ رکھا ہے, 1 مہینہ جو ہے تراویح پڑھی ہے, ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں دیکھنا چاہتے. سوچنے والی بات, فکر والی بات. فکر کریں, اس پر غور کریں کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, تو رب چاہی عبادت کر رہے ہیں یا من چاہی عبادت کر رہے ہیں. کہیں پر ضرورت ہے مسجد بنانے کی, ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم یہاں پر مدرسہ بنائیں گے. کہیں پر ضرورت ہے مدرسہ بنانے کی, آپ کہہ رہے نہیں ہم یہاں مسجد بنائیں گے. کہیں پر ضرورت ہے کسی یتیم اور بیواؤں کی مدد کرنے کی, اور آپ کو اللہ نے نوازا ہے اور آپ جو ہے پہلے بھی 10 مرتبہ عمرہ کر کے آ چکے ہیں, اور پھر کہہ رہے کہ میں 11واں مرتبہ عمرہ کے لیے جاؤں گا, اور تقاضا یہ کہتا ہے کہ پہلے ان 10 غریبوں کا نکاح کر دیا جائے, لیکن آپ کہہ رہے نہیں میں وہی کروں گا. تو یہ من مانی زندگی ہوئی, رب چاہی زندگی نہیں ہوئی.
ایک جگہ کا واقعہ علماء کرام نے بتایا کہ ایک صحابہ نے جو ہے مالدار تھے، خاص کر ہمارے یہاں رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، صحابہ کرام کی عادت کیا ہوتی تھی، شعبان کے اندر زکوٰۃ نکال دیتے، کیا کرتے، شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ نکال کے فری ہو جاتے تاکہ رمضان کے اندر یہ ٹینشن نہ رہے، تاکہ رمضان کے اندر ذہن میں خلل واقع نہ ہو کہ ابھی زکوٰۃ نکالنا ہے، حساب کتاب کرنا ہے اور ضرورت مند کو ڈھونڈنا ہے۔ یہ ٹینشن سے بچنے کے لیے، اور ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ کوئی ضرورت مند ہے، اس کو آپ رجب میں ہی پیسے دے دیے تو وہ بھی سکون سے جو رمضان کا مہینہ روزہ سحری افطاری کے ساتھ گزارے گا۔ اس سے صحابہ کی عادت یہ ہوتی تھی کہ وہ شعبان کے مہینے کے اندر اپنی زکاتوں کو نکال کر فارغ ہو جاتے۔ تو بہرحال ان صحابہ نے کیا کیا، یہ ہمارے ہی آس پاس کی بات ہے، دور دراز نہیں۔ تو ان صاحب نے کیا کہا مسجد میں آ کر کہ ایک رمضان سے لے کر 10 رمضان تک سحری اور افطاری کی دعوت میری طرف سے رہے گی، لیکن یہ سحری اور افطاری کی دعوت کون سے پیسوں سے کرا رہے؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے کرا رہے، کیونکہ انسان شہرت پانا چاہتا، عبادت کے اندر بھی شہرت ہو جاتی کئی لوگوں کی۔ پوچھا نہیں کسی علماء سے، کسی مفتی سے نہیں پوچھا کہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کی افطاری میں یا سحری میں لگا سکتے یا نہیں پوچھا، ڈائریکٹ کہہ دیا آ کر کہ 10 دن تک افطاری اور سحری میری طرف سے رہے گی مسجد حاضہ کے اندر۔ 10 دن تک لوگ آ رہے کھا رہے، کیا وہ بھوکے ننگے کھانے والے، کیا وہ زکوٰۃ کے مستحق کے کھانے والے؟ نہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے 10 دن تک کھلا لیے، اور پورے کیا ہے شہر کے اندر واقع ہو گیا کہ فلاں صاحب نے 10 دن تک جو ہے 2 ٹائم جو ہے کھانا کھلایا روزے داروں کو۔ بعد میں پوچھا گیا تو کہا کہ زکوٰۃ بہت ساری نکل رہی تھی، اس لیے میں سوچا کہ زکوٰۃ کے پیسے پبلک کو کھلا دوں۔ نہ اس کا کھلانا جائز ہوا، نہ ان کا کھانا جائز ہوا۔ دو مہینے پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں رمضان کے اندر داخل ہونے کی، رمضان کا مہینہ پا لینے کی۔ کیوں؟ آپ تو بخشے بخشائے تھے، آپ کے لیے تو اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، آپ کے صدقے میں اللہ نے 7 سمندروں کو، 7 آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا۔ وہ نبی خود جو تمنا کر رہے ہیں کہ میں رمضان کو پا لوں۔ کیوں؟ کچھ تو دیکھا ہوگا، کچھ تو رمضان کے اندر محسوس کیا ہوگا، کچھ تو ایسی بات ہوگی رمضان کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کا دور کرتے، اللہ کے رسول پڑھتے، جبرائیل امین علیہ السلام سنتے۔ پیغمبروں کے سردار میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، اور فرشتوں کے سردار جبرائیل امین قرآن سن رہے ہیں۔ کبھی جبرائیل امین قرآن سناتے، کبھی اللہ کے رسول سنتے، کبھی اللہ کے رسول قرآن سناتے، کبھی جبرائیل امین سنتے۔ کیا منظر ہوتا ہوگا، سبحان اللہ۔ لیکن آج ہماری عادت یہ بنی ہے، رمضان کا مہینہ آتے ہی ہماری عورتوں کی، ہماری مسکراہٹ کا ذہن بن جاتا ہے شاپنگ کی طرف۔ ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے پیسے اکٹھا کر کے ان کے ہاتھ میں 10,000 20,000 تھما دیں گے تاکہ یہ شاپنگ کر لیں۔ یہ 2 مہینے کی ہوتی ہے آپ کو، یہ 2 مہینے اور یہ شعبان کا مہینہ ابھی بھی آپ کے پاس نہیں بچے، انہی دنوں کے اندر جو ہے شاپنگ کر کے فارغ ہو جائے، بعد میں رمضان میں کوئی خلل واقع نہ ہوا، کہیں آپ کو جانا نہ پڑے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بھی یہی معمول ہے کہ ہم رمضان سے پہلے پورے فارغ ہو جاتے ہیں تاکہ رمضان میں کسی قسم کا خلل نہ ہو، کسی قسم کا ٹینشن نہ ہو، سارے گھر والے فارغ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ رمضان میں ہمارا فوکس جو ہے صرف روزہ پر ہونا چاہیے، ہمارا فوکس قرآن کی تلاوت پر ہونا چاہیے، ہمارا فوکس جو ہے نفلی عبادتوں پر ہونا چاہیے۔ اس کی طرف کسی کا ذہن نہ جائے، نہ کسی بڑے کا، نہ کسی بچے کا۔ ایک بچی جو ہے مارکیٹ کو گئی شعبان کے مہینے میں، اسی مہینے کے اندر، اور دکاندار جو ہے کپڑے بتایا بچی کو، تقریباً 10 سال کی بچی ہوگی۔ دکاندار نے کہا ایک بتایا سوٹ، دوسرا سوٹ بتایا، تیسرا، چوتھا، 5واں، بچے کو کہا کہ مجھے پیسہ نہیں ہے۔
تو دکاندار نے کہا کہ جو کہ ایسے ایک کام کرو، 10 رمضان کے بعد آنا، اس وقت تو نیا مال آ جائے گا، تو اس وقت خریداری کرنے لگا، اچھے اچھے ڈیزائن آپ کو مل جائیں گے۔ تو بچے نے کیا کہا کہ انکل رمضان کا مہینہ تو عبادت کرنے کا ہے، شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے۔ بچے کہہ رہی ہیں، آج کے دور کی بچی کہہ رہی ہیں کہ رمضان کا مہینہ تو عبادت کرنے کا مہینہ ہے، روزے رکھنے کا مہینہ ہے، انکل میں رمضان میں کیسے شاپنگ کروں گی؟ اگر آپ کے پاس اچھا ریزن ہے تو بتائیے، نہیں تو میں اسی ریزن کے اندر جو ہے کر لوں گی، لیکن میں رمضان کے اندر شاپنگ نہیں ہوگی۔ تو اس دکاندار نے سب ورکر کو بلایا اور کہا بیٹے تم نے ابھی جو بات کری سب کے سامنے ہو، بچی نے پھر دہرایا اس بات کو۔ پھر اس دکاندار نے کہا کہ ہمیں مجبور کیا ہے کہ اگر یہ رمضان سے پہلے شاپنگ کا ماحول بنا لے تو ہم مال رمضان میں کیوں منائیں گے؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے کام کو ہلکا کریں، کام کو دکان تھوڑا 20 گھنٹے دکان کھولتی ہے یا 16 گھنٹے دکان کھولتی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ 10 گھنٹے دکان کھولے، لیکن ماحول ایسا بنایا ہے کہ نہ ان عورتوں کو سمجھ میں آتا ہے نہ ان کے شوہروں کو سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ رمضان کا مہینہ شاپنگ کا مہینہ نہیں، رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ۔ بہرحال ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے اہم بات اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرے، اللہ سے روئے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے رو کر کے اللہ معاف کر دیں گے، ضرور معاف کریں گے۔ اور جب اللہ معاف کر دیں گے تو دل کے اندر آپ کے جذبہ آئے گا، رمضان جیسے ہی شروع ہوگا آپ کے اندر جذبہ آئے گا روزے رکھنے کا، آپ کے اندر جذبہ آئے گا 20 رکعت تراویح مکمل پڑھنے کا، آپ کے اندر جذبہ آئے گا قرآن کی تلاوت کرنے کا۔ سال بھر ہمارا تعلیم الگ الگ تھا، اٹھنے کے وقت سوتے ہیں، سونے کے وقت جاگتے ہیں، 2 3 بجے تک کٹوں پر، چائے کے کٹوں پر یہاں مارکیٹوں میں بیٹھے رہتے ہیں، 3 بجتے ہی گھر کو جاتے سونے کے لیے۔ غیر رمضان میں 3 بجے تو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ کے سامنے روئیں گے اللہ معاف کر دے گا، اس وقت اللہ کے سامنے روئیں گے اللہ حاجت پوری کر دے گا۔ لیکن اب رمضان آ گیا، شیڈول چینج ہو جائے گا، اب جلدی اٹھنا ہے، ایسے تراویح پڑھ کے تھک جاتے، جلدی سو جاتے رات کو، اب پھر صبح جلدی اٹھنا، سحری کے اندر 3:30 4 بجے اٹھنا، تھوڑا پہلے اٹھ جائیں، 20 منٹ پہلے اٹھیں تاکہ تہجد کی جو ہے 8 رکعت صبح سے پڑھ سکے۔ پورا سال تو نہیں موقع ملتا، رمضان میں موقع اللہ دے رہے، بس اتنا کرنا ہے کہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں گے تو آرام سے جو 8 رکعتیں پڑھ کر اللہ کے سامنے مان لیں گے۔ تو یہ عادتیں ہیں، یہ بنانے کی عادتیں ہیں۔ انشاءاللہ اس پر اور کچھ بات آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، آئندہ جمعے میں عرض کروں گا، بات لمبی ہو گئی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اللہ اس کی قدر دانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔